اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی ایتها الصدیقۃ الشہیدہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ ہیں اور خدا نے توفیق دی ہے ان ایام میں مختلف اہم موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسی طرح آج پھر ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور وہ موضوع ہے سیرت فاطمی۔ اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حوزہ علمیہ قم المقدسہ سے جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے محمد یزدان حیدر۔ آقا صاحب کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے خصوصی وقت نکال کر ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ تو آقا صاحب، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خصوصی وقت دیا ہے۔ تو آقا صاحب، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے سیرت فاطمی، تو سب سے پہلے یہ کہ خود سیرت، عموماً سیرت کے متعلق بہت گفتگو ہوتی ہے، لیکن خود سیرت شناسی سے کیا مراد ہے اور اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سیرت فاطمی ایک بہت ہی بنیادی موضوع ہے اگر دین شناسی کے مقام پر ہم آئیں۔ سیرت فاطمی اس بنیادی موضوع جو کہ سیرت شناسی کہلاتا ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور دین کے اندر سیرت کے موضوع کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اسوہ کے طور پہ متعارف فرمایا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسوہ کی زندگی کا طرز، اسوہ کی زندگی کے وہ بنیادی اصول کہ جن کے تحت آ کر وہ اسوہ اپنی زندگی حیات بسر کرتا ہے، اور ان اصولوں کو آ کر اپنی زندگی میں اس طرح رچا بسا لیتا ہے کہ اس کا ہر عمل، ہر حرکت، اس کا ہر فعل، حتیٰ اس کی اخلاقیات سے لے کر اس کے افعال، اس کے آداب، یعنی تمام تر سطوح کے اندر اس کی زندگی میں یہ اصول اس کے اندر رچ بس جاتے ہیں، اور وہ ان کا مظہر بن جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے، جب آپ دیکھ لیں، رسول اللہ کے بارے میں فرمایا، بہت صریح آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اے اہل ایمان، تم آ کر اسوہ کی تأسی کرو۔ تأسی یعنی کیا؟ یعنی آ کر اسوہ کی سیرت شناسی کرو، اسوہ کی زندگی میں جو اصول ہیں اور ان اصولوں کے تحت وہ اسوہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان اصولوں کی شناخت کرو۔ اس انداز زندگی کو جس کو اسوہ نے اپنایا ہوا ہے اس کو شناخت کرو، شناخت کرنے کے بعد اس کے مطابق اس کی پیروی کرو، جسے تأسی بھی ہم کہتے ہیں، تأسی کرو۔ اور یہ فقط رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آ کر قرآن کریم نے متعدد اسوات متعارف فرمائے۔ کیوں؟ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیرت شناسی کا موضوع اتنا اہم ہے کہ قرآن کریم نے ہر نبی کو اس کی سیرت کے ذریعے سے متعارف کروایا ہے، اور اس کی سیرت کے ذریعے متعارف کروا کے فرمایا ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ جہاں بھی اتباع کا حکم ہے، جہاں بھی اطاعت کا حکم ہے، در حقیقت اس سیرت کی پیروی کا حکم ہے جو اس اسوہ نے اپنائی ہوئی ہے۔ صحیح۔ آقا صاحب، آپ نے تأسی کا لفظ استعمال کیا۔ تأسی سے مراد یعنی اسوہ کے اصولوں کو اپنی زندگی میں پیادہ کرنا، ان کو۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو آپ نے اسوہ کا تذکرہ کیا ہے، تو اسوہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسوہ اور سیرت میں کیا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ جی، عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ سیرت صحیح زندگی میں انسانی حیات کے اندر، جب وہ شخصیت جو اپنی حیات کے اندر وہ دینی اصول و اقدار جو خداوند متعال نے ہدایت کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے انسانوں کو سکھائیں اور فرمایا ہے کہ ان اصولوں کو تم نے اپنی زندگی میں لحاظ کرنا ہے، ان اصولوں کو کہا جاتا ہے سیرت۔ صحیح۔ کیوں کہتے ہیں سیرت؟ چونکہ سیرت کہتے ہیں طرز سیر کو۔ صحیح۔
کس طرح سے زندگی بسر کری، اور یہ اصول آگے متعین کرتے ہیں کہ ایک اسوا یا ایک شخصیت کس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے. مثلا فرض کریں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں. تو آپ کو آ کر رسول اللہ کی حیات پر وہ اصول جو رسول اللہ کی حیات جن کے تحت بسر ہو رہی ان اصولوں کی شناخت کرنی پڑے گی. وہ اصول آ کر رسول اللہ کا طرز حیات بتائیں گے، وہ آ کر رسول اللہ کا طرز سیر و طرز حرکت زندگی کے اندر بتائیں گے. اس وجہ سے ان اصولوں کو ہم سیرت کا عنوان دیتے ہیں. یہ جو آپ نے رسول اللہ کے زندگی کے اصول آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، مثلا ہم کلن رسول اللہ ہو، دیگر آئمہ اطہار علیہ السلام ہو، ان کی زندگی میں مثلا دیکھتے ہیں کہ مثلا انہوں نے مثلا اس زمانے میں اونٹ پر سفر کیا ہے. تو آج کے زمانے میں مثلا کیا ہمیں اونٹ پر سفر کرنا، یعنی سیرت سے مراد یہ ہے جیسا کہ مثلا کرتے ہیں مثلا بعض ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے طبقات موجود ہیں جو مثلا کہتے ہیں اس زمانے میں رسول اللہ کو مثلا لوکی مثلا سبزی میں پسند تھا، تو مثلا آج بھی ہم مثلا لوکی کھائیں چونکہ وہ رسول اللہ کی سیرت ہے. آیا سیرت سے یہ مراد ہے یا اس کو آپ تھوڑا سا واضح کریں؟ نا، سیرت سے مراد دیکھیں یہ جو آپ نے بھی تذکرہ کیا ہے یہ رسول اللہ کا فعل تھا. صحیح، رسول اللہ کا فعل بھی حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی فعل اور سیرت پھر الگ چیز ہے. الگ چیز ہے قطعاً. صحیح، فعل سیرت کی ترجمانی کر سکتا ہے بعض اوقات، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ فعل مترادف ہو سیرت کے. اچھا، سیرت کے مترادف نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ کی حیات کے اندر جتنے افعال رسول اللہ سے صادر ہوئے ہیں ان افعال کے اوپر جو اصول حاکم ہیں. یعنی یوں کہیں کہ مثلا میں مثال دوں آپ کو کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم مثال لیتے ہیں. کہا جاتا ہے اور معروف ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت جو امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معروف ہے وہ شجاعت ہے. صحیح، بالکل. رسول اللہ کی حیات کے اندر بھی سوال آیا امام علی علیہ السلام کی شجاعت فقط جب جنگیں لڑی انہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں فقط اس وقت شجاعت تھی؟ اگر شجاعت کا معنی فعل کریں ہم کہ شجاعت یعنی جنگ کے اندر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کفار و مشرکین کے مقابل آ کے تلوار چلانا یہ شجاعت ہے نا، یہ فعل ہے. اچھا، اور یہ فعل اس پر جو اصل حاکم ہے وہ شجاعت ہے. اچھا، ممکن ہے ایک بزدل بھی تلوار چلائے، اس اصل کا جو اثر اور نتیجہ ہے وہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں یعنی یہ فعل توجہ کریں، یہ فعل جو صادر ہوا ہے جس اصل کے تحت صادر ہوئے، اصل سے مراد وہ اقدار ہیں جو کسی بھی اسوا کی زندگی میں اس کی آپ کہیں کہ اس کے اخلاق میں نمایاں ہیں، اس کے اندر ملکہ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں. یعنی اس کی زندگی انہی کے تحت بسر ہو رہی ہے. مثلا ایک شخص بزدل ہے، میدان جنگ میں چلا بھی جائے، تلوار اٹھا بھی لے، تلوار اٹھانے سے وہ شجاع نہیں بنے گا کیونکہ وہ تلوار اٹھائے ہوئے ہے، لیکن اس کی تلوار اٹھانے پر اس کی بزدلی حاکم ہے. اس وجہ جب تلوار چلائے گا بھی صحیح بزدلانہ حملہ کرے گا. لیکن اگر ایک شجاع شخص ہے وہ تلوار اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ دشمن کے سامنے جاتا ہے بغیر ہتھیار کے بھی جاتا ہے تو وہ شجاعت کے ساتھ سامنا کرتا ہے دشمن کا، بہادری کے ساتھ. اس کا اصل جو ہے شجاعت ہے، اصل جو حاکم ہے وہ پیچھے شجاعت ہے، یعنی اس کی زندگی پر اصل حاکم ہے. بس اگر وہ گفتگو بھی کرتا ہے تو شجاعانہ گفتگو ہے، اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو بھی وہ شجاع ہے، اور اس کی یہ خاموشی بھی شجاعانہ خاموشی ہے. بس فعل مترادف نہیں ہوتا سیرت کے. یعنی یہ جو فعل ہے ممکن ہے مختلف افعال صادر ہوں اس وجہ سے، تو افعال کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں بلکہ اس سیرت شناسی کے بعد ہمیں پتہ. مثلا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عرصہ خاموش رہے. وہ بعض لوگ جو نہیں جانتے شجاعت اور سیرت اور فعل میں فرق، وہ تو کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام دیکھیں رسول اللہ کی زندگی میں تو خوب یہ تلوار چلاتے تھے، شجاعت تھے، اب شجاعت کہاں گئی؟ بندگان خدا، شجاعت اس فعل کا نام نہیں ہے جو امام علی سے صادر ہوتا ہے مختلف زمانوں میں. شجاعت وہ خصوصیت علی مرتضیٰ کی کہ مختلف افعال، جتنے افعال علی مرتضیٰ سے صادر ہوئے ہیں وہ سارے اس شجاعت کی صفت سے متحمل ہیں، یعنی اس کو حامل ہیں. حتیٰ اگر امیر المؤمنین بعض مقامات پہ اگر خاموشی اختیار کی ہے پھر بھی یہ شجاعانہ خاموشی، یعنی یہ شجاعانہ خاموشی ہے، یعنی ہر فعل اس صفت و اس خلق و اس قدر سے متصف ہے و اس اصل سے. جیسے ہم کہتے ہیں خداوند متعال رحمان و رحیم ہے،
خوب ہر فعل الہی کے اندر رحمت اس کی جلوہ گر ہے. صحیح. یوں نہیں ہے کہ رحمت کا مطلب یہ کر لیں کہ جب فرض کریں مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اور خدا مجھے عطا کر دے تو میں کہوں خدا بہت رحیم ہے. لیکن اگر فرض کریں مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز مجھے نہ ملے تو میں اپنی نسبت کہوں کہ جناب اب تو خدا نے مجھ پر رحمت نہ. خدا کا ہر فعل رحمت ہے. وسعت رحمتی کل شیء. صحیح. مقصود یہ ہے کہنے کا کہ قطعاً ہم یہ فرق کریں کہ وہ اصول جو کسی اسوہ کی زندگی پر حاکم ہیں ان اصولوں کو اپنانے کا ہمیں حکم ہے. سیرت شناسی یعنی ان اصولوں کو ہم شناخت کریں جو اصول و جو بنیادی اقدار اسوہ کی زندگی میں موجود ہیں اور ان کے تحت ان کے افعال صادر ہوتے ہیں. ان کی شناخت کریں. یہ سیرت شناسی ہے. اور سیرت شناسی کے بعد جو آپ نے کہا کہ اسوہ اور سیرت میں کیا فرق ہے, اسوہ اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ سیرت پائی جاتی ہے. جس کے اندر یہ اصول پائے جاتے ہیں انہیں اسے کیا کہتے ہیں, اسوہ. اور تأسی کسے کہتے ہیں؟ تأسی اسی سیرت کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں. یعنی عمل ہے در حقیقت تأسی. تأسی آسن تأسی فعل ہے اس شخص کا جو اسوہ کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہے. آصف, ہمارا چونکہ موضوع بھی سیرت فاطمی ہے تو ماشاءاللہ آپ نے خود سیرت اور اسوہ کو بھی ماشاءاللہ تبیین فرمایا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ سیرت فاطمی کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ سیرت فاطمی سے کیا مراد ہے اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. سیرت فاطمی سلام اللہ تعالی علیہا واقعاً ایک بہت اساسی موضوع ہے, جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے. صحیح. سیرت جیسا عرض کیا کہ وہ اصول ہیں جو کسی اسوہ کی زندگی پر حاکم ہوتے ہیں. صحیح. جس طرح تمام اسوات جو قرآن کریم نے معرفی فرمائے ہیں یا دین اسلام نے معرفی فرمائے ہیں یا ائمہ خدا نے ہمیں ان کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. اور جیسا کہ خود جناب سیدہ وہ ہستی ہیں جن کی طرف ہمیں معرفی فرمائیے آپ کے مولا حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے, اور فرمایا کہ لی فبنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ میرے لیے مجھے امام کے لیے سیرت جناب سیدہ اسوہ حسنہ ہے. اور یہ فرمان جناب حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا موجود ہے. تو آپ یہاں دیکھیں کہ جناب سیدہ کی سیرت جو کہ مختلف اسلامی اصول کے اندر ایک نمایاں خصوصیت رکھتی ہے. حضرت فاطمہ کی سیرت کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ وہ اصول جو حاکم ہے حضرت فاطمہ کی زندگی پر سلام اللہ تعالی علیہ, ایک دیکھیں اصولوں میں بھی فرق ہے. صحیح. یعنی سیرت ان اصولوں کا مجموعہ ضرور ہے لیکن ان اصولوں میں فرق ہے. کچھ اصول ایسے ہیں جو باقی تمام اصولوں پر بھی حاکم ہیں. یوں ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یعنی ان میں ایک ترتیب ہے, درجے ہیں. یعنی ایک اصل ایسی ہے جو تمام بہت سارے اصولوں پر حاکم ہے. پھر ایک اصول ایسا ہے جو اور ضمنی اصولوں پر حاکم ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو, جیسے ایک اصل توحید. صحیح. اگر ہم متعارف کروانا چاہیں کسی بھی الہی اسوے کو, اس کی زندگی پر حاکم ایک بنیادی و اساسی ترین اصل, چاہے وہ انبیاء ہوں, چاہے ائمہ خدا ہوں, چاہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جیسی نورانی ہستی ہوں, ان کی زندگی پر وہ بنیادی اصل توحید ہے. یعنی سیرت توحیدی, یعنی اصل توحیدی آپ کی زندگی پر حاکم ہے. اور اگر ہم کہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی سیرت کیا ہے, تو ایک بہترین عنوان بلکہ اصلی عنوان جو دیا جا سکتا ہے آپ کی سیرت کو, وہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت سیرت توحیدی ہے. سبحان اللہ. یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ خود سیرت چونکہ آپ نے اشارہ فرمائے ہیں, وہ اصول اور وہ قوانین, وہ ضوابط جو خود اس اسوہ کے اندر جلوہ گر ہیں, ان میں سے کچھ اصولوں کو آپ ذرا بتائیں کہ کون سے اصول جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اندر جو ہے نا زیادہ جلوہ گر تھے. اگر کلی طور پہ یہ سوال جیسا آپ نے کیا ہے کہ خوب کون سے اصول ہوتے ہیں جنہیں ہم سیرت کا نام دیتے ہیں, میں ویسے کلی طور پہ عرض کرتا ہوں, اور یہ تمام اسوات کے اندر حاکم ہیں. صحیح. یہ فقط ایک اسوے کا خاصہ نہیں ہے, لیکن بعض اصول ہیں جو متعارف ہو گئے ہیں, بعض اصول ہیں جو ان کی زندگی کے ساتھ مثلاً بعضوں نے, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ امیر المومنین کا جب نام لیا جاتا ہے شجاعت سمجھ میں آتی ہے. خوب یہ شجاعت
یہ اصل ہے. آیا رسول اللہ کے اندر نہیں تھی قطعاً تھی. اور امام علی خود فرماتے ہیں کہ جب جنگوں میں ہم ڈرتے تھے, ہاں یعنی ہمیں خوف محسوس ہوتا تو ہم رسول اللہ کا سہارا لیتے تھے. رسول اللہ اس قدر شجاع تھے. لیکن آپ دیکھیں شجاعت مثلاً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام معروف ہو گئے. اسی طرح سے مثلاً ائمہ ہدیٰ, باقی ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, مثلاً عزت, جب عزت کا نام آتا ہے کہ عزت کون امام عزت ہے تو نام آتا ہے امام حسین علیہ السلام. مگر امام علی امام عزت نہیں ہے, سب امام عزت ہیں, لیکن ایک اصل بعض اوقات معروف ہو جاتی ہے. یہ عزت, شجاعت, یہ جتنے رضا, جتنے اقدار ہیں, سادہ الفاظ میں بہت عام سے معرفی کروائیں, جتنے اقدار الہی ہیں جو خداوند متعال نے انسانوں سے مطلوب ہیں, جنہیں ہم بعض اوقات اخلاق سے بھی تعبیر کرتے ہیں, اخلاق حسنہ, اخلاق فاضلہ, وہ تمام اخلاق حسنہ و فاضلہ جنہیں ہم اقدار سے بھی تعبیر کرتے ہیں, یہ در حقیقت اس سیرت کو تشکیل دیتے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر جو حاکم اساسی عناوین ہیں, ان میں اگر میں نے عرض کیا نا کہ بنیادی عنوان اگر ہم تعبیر کریں تو وہ اصل توحید ہے. اور ایک اور بنیادی عنوان جو ہمیں نظر آتا ہے جناب سیدہ کی زندگی میں, اور تمام انبیاء میں بھی ہے, یہ اوصیاء میں بھی ہے, اولیاء میں بھی ہے, امام حسین میں بھی ہے, امام حسن علیہ السلام میں بھی ہے, امام علی مرتضیٰ میں بھی ہے. لیکن رسول اللہ کی رحلت کے بعد سب سے پہلا جلوہ اس اصول نے جناب سیدہ کی زندگی میں, وہ کیا ہے؟ قیام. سبحان اللہ. قیام فاطمی, مبارزہ فاطمی. یہ مبارزہ جو کہ اگر آپ فعل کی شکل میں لانا چاہیں تو لائیں, ورنہ ہم جہاد, چونکہ مبارزہ عربی میں اس کا مترادف جہاد ہے, تو جہاد و قیام. صحیح. راہبر معظم بھی جس اصل کو تمام ائمہ ہدیٰ اور تمام انبیاء کی زندگی پر حاکم جانتے ہیں, اور جس کی بنیاد پہ وہ سیرت شناسی کا موضوع اور وہ ائمہ ہدیٰ کی زندگی کی تحلیل فرمائی, وہ جہاد ہے, مبارزہ ہے. صحیح. وہ مبارزہ مختلف شکلوں میں, مبارزہ کے مختلف شعبے ہیں. پھر جہاد اور مبارزہ, پھر بی بی نے کس انداز سے جہاد اور مبارزہ کیا؟ جہاد, اول تو بات یہ ہوتی ہے کہ جہاد ہے کیا, ہاں تبھی تو سمجھ میں آئے گی کہ جہاد سے مراد یہ ہوتا ہے. اور حافظ معظم نے بہت خوبصورت طریقے سے اس نقطے کو وضاحت کیا ہے کہ جہاد سے مراد وہ کوشش, وہ تلاش, وہ زحمتیں, وہ افعال, وہ اعمال, وہ کوششیں جو آپ انجام دیتے ہیں, ایک تو فی سبیل اللہ ہوں, اللہ کے راستے میں ہوں, اور دشمن کے منصوبوں اور دشمن کی سازشوں کے مقابل میں آپ وہ فعل انجام دیں. صحیح. یعنی دشمن حتمن مد نظر ہے جہاد میں. ہاں, دشمن خدا, دشمن دین, دشمن ولایت. جہاں ولایت و رسالت و دین و خدا کے دشمن ہیں, ان دشمنوں کے مقابل میں اور ان کے یعنی دین کے دفاع میں دشمن سے دین کا دفاع کر رہے ہیں, دشمن کے مقابل میں دین کی تبیین کر رہے ہیں, دشمن پر تہاجم میں فرہنگی کر رہے ہیں, دشمن پر آ کے حملہ کر رہے ہیں آپ, یعنی دشمن کی سوچ کو, اس کے نظریے کو رد کر رہے ہیں, یہ جہاد ہے. بعض اوقات جہاد علمی شکل میں ہے, بعض اوقات جہاد اقتصادی شکل میں ہے, بعض اوقات جہاد فرہنگی شکل میں ہے. جہاد کی متعدد شکلیں ہیں, جتنی قسم کے افعال ہیں اتنی قسم کا جہاد متصور ہے. اسی وجہ سے راہبر معظم ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ اس, اگر ہم سیرت جہاد کو دیکھیں, وہ سیرہ مبارزہ ائمہ اطہار کو دیکھیں, اور جناب سیدہ میں سیرت حاکم ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام میں سے کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس نے جہاد نہ کی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں زیارات کے جملے ہم ہر امام کے بارے میں کہتے ہیں کہ انک جاہدت فی اللہ حق جہاد. توجہ کریں, یعنی آپ جہاد کا حق ادا کیا, حق ادا کیا. رسول اللہ نے بھی جہاد فرمایا, علی مرتضیٰ نے بھی جہاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, جناب سیدہ نے بھی جہاد فرمایا, ہر امام نے. آپ تو کہیں گے امام صادق علیہ السلام نے کون سا جہاد کیا ہے, اگر عام تصور لائیں تو انہوں نے تو درس پڑھا ہے نا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد فرمایا ہے, جہاد کیا ہے. توجہ کریں. ہاں, لیکن اگر مثلاً راہبر معظم میں خوبصورت نقطہ یہ ہاں حتماً قابل توجہ ہونا چاہیے کہ مثلاً فرض کریں اگر کوئی شخص درس پڑھا رہا ہے, صحیح, اور درس میں مد نظر فقط درس ہے, فعل ہے, صحیح, لیکن دشمن خدا مد نظر نہیں ہے, دشمن کا مقابلہ مد نظر نہیں ہے, دشمن کے مقابل قیام مد نظر نہیں ہے, صرف یہ نیت ہے کہ بس میں اپنے طلباء ثواب کی نیت سے مثلا پڑھا رہا ہے, اسے جہاد نہیں کہیں گے. اچھا, یہ جہاد نہیں ہے.
کمرے میں بیٹھا ہوا یہ شخص, سوشل میڈیا میں کے سامنے بیٹھا ہوا یہ شخص, لیکن اس کے مد نظر دشمن کا مقابلہ ہے, دشمن الہی کے مقابل میں یہ قیام کر رہا ہے, دشمن الہی کے مقابل میں یہ گفتگو کر رہا ہے, یعنی دشمن کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے یہ میدان میں اتر آیا ہے, دشمن الہی کے مقابل میں یہ شخص قیام کر رہا ہے, اسے کہیں گے ہم جہاد. اور جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا اس لیے عرض کیا تھا کہ سب سے سیرت کا وہ اصول جو نمایاں ہمیں نظر آتا ہے, یعنی اس جس نے جو متجلی ہوا ہے جناب سیدہ کی ذات اطہر میں سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات میں, وہ یہی جہاد ہے, مبارزہ ہے. اور یہ کس شکل میں ہوا ہے؟ قیام. خوب قیام کس طرح کا قیام تھا, یہ کس طرح کا جہاد تھا, کس طرح کا مبارزہ تھا, اسے ہم کہیں گے جناب رہبر معظم حافظہ اللہ ایک تعبیر فرماتے ہیں جناب سیدہ کی اس خطبے کے بارے میں, جسے خطبہ فدقیہ سے تعبیر فرماتے ہیں کہ یہ جناب سیدہ کی جہاد تبیین ہے. اچھا, جہاد تبیین کو جہاد کیوں کہا گیا ہے؟ جب دین الہی پر مصیبت نازل ہو جائے, جب دین الہی نابودی کے خطرے سے دوچار ہو جائے, وہاں پر آ کے کوئی اگر دین کی حفاظت کے لیے, دین کی تبیین کے لیے قیام کرے تو یہ وہ جہاد ہے. اور جناب سیدہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ نے یہ کام رسول اللہ کی رحلت کے بعد جب دین پر مصیبت نازل ہوئی, نظام الہی پر آفت آنے لگی, تو جناب سیدہ نے اپنا فریضہ سمجھا کہ اس کی حفاظت کے لیے کیا کریں, جہاد, اس جہاد کو شروع کریں. اور جہاد تبیین کر کے آپ نے دین الہی کے لیے پہلا قدم اٹھایا. صحیح. اچھا صاحب, اسی میرے خیال سے چونکہ میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا, آپ نے فرمایا کہ جناب سیدہ کے اندر جو اسوہ اور جو اصول جلوگر تھا وہ یہی قیام تھا. میرے خیال سے امام زمان علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ ہماری جو جدہ ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں, میرے خیال سے چونکہ بقیہ تمام ائمہ نے, چونکہ آغاز جناب سیدہ سے ہوا اور بقیہ ائمہ نے جو ہے پھر وہیں سے اس قیام کو آگے ادامہ دیا, تو اسی عنوان سے ممکن ہے امام زمان جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہوں کہ نہیں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. جناب سیدہ اطہر کی زندگی کا ہر پہلو بھی ہمارے لیے اسوہ ہے, خصوصاً جب رحلت رسول اللہ ہوتی ہے تو جو اقدام جناب سیدہ نے کیا, چونکہ پہلے وہ موقعیت نہیں میسر آئی تھی جناب سیدہ کو, اس طرح کی ایک ایسی موقعیت جس میں واقعاً جناب سیدہ نے حق ادا کر دیا ہے. یعنی خداوند متعال نے جناب سیدہ کی شخصیت کو یوں متعارف کروایا ہے کہ جب اس قدر حساس موقع آتا ہے دین پر تو یہ وہ شخصیات ہیں جو آ کر اس حساس موقعیت سے دین کو بچاتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جناب سیدہ کا جہاد, یہ مبارزہ اللہ کے دین کی خاطر تھا. چونکہ دین, میں نے عرض کیا نا, جہاد کا وہ معنی جو رہبر معظم نے فرمایا, اس معنی کو اگر مد نظر رکھیں تو ہر امام میں یہ ہے, لیکن جناب سیدہ نے آپ کو پتا ہے کہ یہ کام بہت بہترین انداز سے کیا, اور آج تک یہ جہاد فاطمی, یہ جہاد تبیین خطبہ فدقیہ کے نام سے معروف ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو دین کی جس طرح سے تبیین فرمائی ہے, دین کو واقعا محفوظ فرما دیا ہے. صاحب, یہ تو بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنے دور میں یہ قیام فرمایا ہے, لیکن ہم اگر اس زمانے میں بی بی کے اس اسوے کو اپنانا چاہیں, بی بی کے اس اصول کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہے آج کی جو امت ہے, تو وہ کیسے اپنائیں اس بی بی کے اس اسوے اور سیرت فاطمی کو؟ جی, یہ سوال ہر اسوہ کی تأسی میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم نے متعارف فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسی طرح سے قرآن کریم نے فرمایا ہے ملت ابراہیم کی اطاعت کرو. اسی طرح سے ہر نبی کے بارے میں کہا ہے, یا ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا ہے میری اتباع کرو. سوال یہ تأسی کیسے ہو, سیرت کی پیروی کیسے ہو؟ تو اس کے لیے جو راستہ متعین ہے اور یہی راستہ ہے عام انسان, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم آئیں ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام, اور خصوصاً جو ابھی ہمارا موضوع ہے سیرت فاطمی, آئیں ہم سیرت فاطمی کی معرفت حاصل کریں کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی زندگی پر کون سے اصول حاکم, جیسے عرض کیا اصول توحیدی. خوب یہ توحید جو جناب سیدہ کی زندگی پر حاکم ہے, سب سے پہلا کام ہے کہ اس توحید کی جناب سیدہ کے اعمال و افعال جو آثار ہیں اس توحید کے, ان آثار کے ذریعے سے ہم سیرت شناسی کریں اور دیکھیں کہ کن کن موقعیت میں کس کس طرح سے جناب سیدہ نے یہ توحیدی اعمال انجام دیے ہیں. سیرت شناسی پہلا کام ہے, ان اصولوں کی شناخت کریں اور یہ اصول کس طرح سے اسوہ کی سیرت پہ حاکم ہوتے ہیں, زندگی پر حاکم. ایک جب ہم شناخت کر لیتے ہیں, دوسرا کام شناخت کے بعد پیروی ہے.
یعنی ہم اگر ہم پتہ چل گیا کہ توحید جناب سیدہ کی زندگی میں عبادت میں ایسے حاکم تھی، جہاد میں ایسے حاکم تھی، مثلا دیگر گھریلو شعبے میں ایسے حاکم تھی، عبادت و معنویت میں ایسے حاکم تھی، تو ہمیں ان تمام شعبہ جات میں اس کی شناخت کرنی ہے. پہلے معرفت جی پہلا واجب ہے تاسی میں، چونکہ جیسا حوزوی اصطلاح میں یا علماء کی اصطلاح میں ایک معروف جملہ ہے، کہتے ہیں سب کے لیے سب جانتے ہیں اسے کہ مقدمۃ الواجب واجبن، واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے. تو اگر آپ تأسی کرنا واجب ہمارے لیے قرار دیا گیا ہے تو تأسی کرنے کا جو مقدمہ ہے وہ ہے معرفت، شناخت، سیرت کی شناخت، جسے ہم سیرت شناسی کہتے ہیں. یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اگر اس کو سیرت شناسی کے موضوع کو مد نظر نہ رکھا جائے تو کبھی بھی تأسی کی نوبت نہیں آتی. اس لیے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ کیا کریں ہم جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کی آج ہم سیرت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے اجتماع کو اس نورانی اصول سے منور کرنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں جناب سیدہ نے کیا کیا، حد اقل وہ نمایاں ترین کام تو دیکھیں جو جناب سیدہ نے فرمائے ہیں. وہ نمایاں ترین کام کیا ہے؟ نظام دین کا دفاع، ولایت امیر المومنین کا دفاع، ولایت امیر المومنین کی اتباع. اور آپ کو پتا ہے کہ جب رحلت رسول اللہ ہوئی، نظام رسول اللہ پر آنچ ہوئی، تو جناب سیدہ نے کیا کیا؟ جا کر یہ نظام خطبہ فدقیہ کی شکل میں تبیین کی اپنی بنیادوں سے. ابھی ہمارا کیا جب حاکم وقت پہ مشکل آئی تو ناصرہ بن کے سامنے آ گیا. خوب یہ جو نصرت کی ہے کس میدان میں آ کے کی ہے؟ یہ ناصر بنی ہے اس میدان میں کہ ہم دیکھیں اگر آج بھی ہم نصرت کرنا چاہتے ہیں دین الہی کی، میں آپ سب جو انسان بھی اپنے آپ کو پیروئے اہل بیت کہتا ہے یا پیروئے جناب سیدہ فاطمہ کہتا ہے، اس کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ آ کر ان اسوات کی سیرت شناسی کریں اور دیکھیں کہ ان نے جناب سیدہ نے کیا کیا ہے. جناب سیدہ نے آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ خطبہ فدقیہ یہ جو فعل انجام پایا ہے، عرض کیا نا یہ جہاد ہے. خوب یہ جہاد کی ہے جناب سیدہ نے. خوب آج ہم پر یہ واجب ہے کہ آج اگر ہم دین کو بنیادوں سمیت تبیین کریں اور نظام دین، فلسفہ دین، وہ حکمت دین، حکمت احکام جو دین کے اندر ہے اور جناب سیدہ نے روشن کیے ہیں اس وقت امت کے لیے اور ہمیشہ کی امتوں، آج ہم اس کو تبیین کریں. ولایت امیر المومنین کا دفاع، ولایت امیر المومنین کی حفاظت کے لیے اور ولایت امیر المومنین کے قیام کے لیے وہ جو جناب سیدہ نے افعال انجام دیے ہیں، خود گھر گھر چل کے گئی ہیں اور اس نظام دین کے احیاء کے لیے اقدام کیے. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں مقام تبیین میں، مقام بیان میں بھی اور مقام عمل میں بھی ایسی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سیرت فاطمہ جناب سیدہ نے ان حالات میں کہ جب رحلت رسول اللہ ہو چکی ہے، سنگین مصائب کے ایام ہیں، واقعاً جناب سیدہ کی ان حالات اس کے اندر یہ اس طرح سے ایک عمل انجام دیا. آخری ایک میں آپ سے ایک نقطہ جاننا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ ہو سکتا ہے جیسا آپ نے اشارہ فرمایا آج کے دور میں بھی ہم یہ اسی سیرت کو اپنائیں اور تبیین کریں دین کو بنیادوں سمیت. تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں کسی طاغوتی نظام میں بیٹھ کر طاغوتی کسی نظام کا یا مثلا حصہ بن کر میں مثلا اس سیرت پر عمل پیرا ہوں، یا اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ممکن ہے میرے لیے؟ جی عرض کیا نا کہ ان اصولوں کو اپنانا نہ فقط ممکن ہے بلکہ واجب ہے. یعنی اصطلاح کے اندر یعنی امکان سے بڑھ کر واقع ہو چکے ہیں یہ مسائل. خوب نہ فقط ممکن ہے بلکہ ضروری ہے ان اصولوں کو اپنانا. لیکن جب ہم ان اصولوں کو اپناتے ہیں تو ہمارے جو شرائط ہیں، حالات ہیں، ان کے مطابق ہمیں یہ اقدام کرنا پڑتا ہے. مثلا آج جس معاشرے میں ابھی ہمیں بالفعل اس کی بات کریں، بالکل صحیح، آج نظام دین کی تبیین، نظام حق کا بیان بہت آسان ہے. دیکھیں آج میں اور آپ ابھی یہاں سامنے بیٹھے ہیں، خوب اس ساتھ پہ آئے بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ پوری دنیا اپنا مکتب، اپنا نظریہ بیان کر رہی ہے. تو سب سے پہلا کام، حد اقل پہلا کام یہ ہے کہ ہم آئینہ وہ دین جو متروک پڑا ہے. چونکہ لوگ کیوں نہیں آتے عمل کی طرف؟ چونکہ ان کے سامنے جب دین ہی ایسا تبیین کیا گیا ہے، جب ولایت امیر المومنین کو ایسا پیش کیا گیا ہے کہ گویا انہیں لگتا ہے عملی ہی نہیں ہے. نظام امامت کو گویا ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے نظام امامت خیالوں کی دنیا کی بات ہے.
حالانکہ ایسا نہیں ہے، نظام امامت اسی زمین کے لیے، ہر زمین کے لیے، جہاں جہاں طاغوت بیٹھا ہے وہاں وہاں اللہ نے امامت کا فریضہ و امامت کے قیام و امامت کے احیاء کا فریضہ سب کے لیے رکھا ہے۔ امام خمینی نے یہی کام نہیں کیا مگر اس عصر میں نظام امامت کو امام خمینی نے احیاء کیا۔ کس سرزمین پر؟ جہاں پر طاغوت بیٹھا تھا۔ کیسے احیاء کیا؟ امام خمینی نے کتنا عرصہ لگ گیا؟ بہت عرصہ لگ گیا۔ امام خمینی نے تبیین کیا دین کو اسی نظام کے ساتھ تبیین کیا ہے، اور جب تبیین کیا ہے تو جو لوگ اس تبیین کو سمجھتے تھے انہوں نے اس کو اپنا لیا، اور جب اپنا لیتے ہیں اور واقعی اطاعت وجود میں آتی ہے، نظام امامت کو قیام کرنے کا ارادہ، قائم کرنے کا ارادہ وجود میں آتا ہے، تو یہ چاہے جو بھی سرزمین ہو، چاہے یہ سرزمین ہے جہاں یہاں تو عملی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ خداوند نے متعال اس کی حفاظت فرمائے، اور جہاں عملی نہیں ہے جیسے ہم پاکستان کی بات کریں یا دیگر سرزمینیں، ایک بہت بڑا جو غلط فکر پائی جاتی ہے، اور میں نے یہ خود مشاہدہ کیا ہے بعض احباب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو گویا یوں سمجھتے ہیں کہ نظام امامت کا قائم کرنا ایک تخیل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو نظام امامت، توجہ کریں یہاں پر ایک بہت اہم نکتہ ہے، ٹھیک ہے رسمی حکومت کی شکل میں، رسمی اقتدار کی شکل میں ہر جگہ نہیں قائم، اور قائم بعض اوقات نہیں ہو سکتا، ابھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام میں، ٹھیک ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رحلت رسول اللہ کے بعد 4 سال 3.5 سال 4 سال جو حکومت ملی ہے، ٹھیک ہے رسمی اقتدار کا امام حسن، لیکن اس کے علاوہ باقی جو زمانہ گزرا ہے اس میں آیا ائمہ ہدیٰ نے اپنی امامت کا نظام قائم کیا یا نہیں کیا ہے؟ رہبر معظم اس نقطے کو شدت سے تبیین فرماتے ہیں کہ ایک نظام کی شکل میں، ہاں یہ درست تھا کہ امامت کے ماننے والے و اس امامت کے ہمراز کم تھے، صحیح ایسا ہی وہ ہمراز چونکہ کم تھے، یہ نظام دبی تہوں میں موجود تھا، اور اس یہی نظام تھا جس کی وجہ سے آج یہ مکتب امامت محفوظ طریقوں سے آج مجھ تک اور آپ تک پہنچ چکے، اور امام خمینی نے یہ جو انقلاب برپا کیا ہے یہ اسی نظام کا محصول ہے، حقیقت یہ ہے، ثمرہ یہ اور ممکن ہے۔ ماشاءاللہ صاحب نے بہت ہی انتہائی خوبصورت انداز میں سیرت فاطمی کو جو ہے وہ تبیین فرمایا ہے، روشنی ڈالی اس پہ، تو امید ہے ناظرین آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔